ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جن لوگوں نے استجابوا، پکار کو قبول کیا، للہ، اللہ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو قبول کیا، اور زیادہ مناسب ترجمہ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ من بعد، اس کے بعد، ما، جبکہ، اصابہم، ان کو پہنچ چکا تھا یا ان کو پہنچا ہوا تھا، القرح، زخم۔ من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد جبکہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، اور زخم پہنچ چکنے کے بعد جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جو نیکوکار ہیں، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور پرہیزگار ہیں، تو ان کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ لوگ جو نیکوکار ہیں ان میں سے اور جو تقوی والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ غزوہ احد ہی کا تسلسل ہے، یہ واقعہ بھی، یہ آیت بھی، کہ جب کفار مسلمان متحد ہو گئے دوبارہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ اطلاع مل گئی کہ آپ حیات ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اور صحابہ کرام ایک دفعہ پھر پلٹ آئے، تو کفار پھر میدان چھوڑ گئے۔ تو حمراء الاسد، ایک مدینہ سے کوئی 8 میل کے فاصلے پر جگہ ہے، وہاں تک پہنچے نا، تو پہنچ کے وہاں انہوں نے سٹے کیا تاکہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، جو پیچھے رہ گئے وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں۔ تو تھوڑی دیر وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اب جب پڑاؤ ڈالا، مدینہ سے تو ایک جلد بازی میں نکلنا پڑا تھا نا ان کو، جلدی میں، لیکن اب تھوڑا سا فاصلے پہ آ کر وہ لوگ اکٹھے ہوئے، رکے، اپنا سامان، سواریاں، زخمی، یہ سب دیکھیں۔ وہاں پر چند ان میں سے جو بڑے تھے، حضرت خالد بن ولید بھی ان میں، اور ابو سفیان بھی، اور باقی بھی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے میدان چھوڑنے میں جلدی کیوں کی؟ تو غلط کیا ہم نے۔ اگر ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، ہم تھوڑا سا رکتے، ثابت قدم رہتے، تو ہمارے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا، ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر سکتے تھے اور شکست دے کر ہم آگے مدینہ تک جا سکتے تھے۔ تو بڑی غلطی ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ تو ایک شخص جا رہا تھا مکہ کی طرف، اسے کہا، مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اسے کہا تم جا رہے ہو نا وہاں پہنچو، تو ان سے کہو کہ ابو سفیان نے اپنی طاقت دوبارہ جمع کر لی ہے، اور کفار اپنی طاقت دوبارہ جمع کر کے پھر تم پر حملہ آور ہونے لگے۔ تو جب یہ اطلاع پہنچی، مدینہ پہنچی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہم نکلیں گے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی حالت اس وقت ایسی نہیں ہے کہ وہ نکل سکیں، کئی زخمی ہیں ان میں سے، اور کئی لوگ نڈھال ہیں، اور کئیوں کے اپنے شہید ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ نکلیں گے۔ صحابہ کرام حضور کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے پھر تیار ہو گئے، جی اللہ کے نبی حکم ہے، ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کو لے کر اس حمراء الاسد مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ بجائے اس کے کہ مسلمان پریشان ہوتے ہیں، مسلمان تو ہمارے پیچھے نکل آئے، ان کا نکلو اب خیر نہیں۔ چنانچہ اب یہ جو روانہ ہوئے کفار جو ہے یہاں سے حمراء الاسد سے روانہ ہوئے اور مسلمانوں تک پیغام پہنچایا کہ اگلے سال انہی دنوں میں بدر کے میدان میں تمہارا اور ہمارا اب فیصلہ ہوگا۔ بدر میں تمہارا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، احد میں ہمارا پلڑا بھاری ہو گیا، فیصلہ کن لڑائی تمہاری اور ہماری اگلے سال بدر میں ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب اگلا سال آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر بدر کے میدان کی طرف نکلے۔ 8 روز وہاں قیام فرمایا، کفار کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مسلمان وہاں رہے، وہاں مسلمانوں نے کھایا پیا، خرید و فروخت کی، نفع کمایا، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ مسلمان دوبارہ واپس آ گئے۔ یہ 2-3 آیات میں اللہ رب العزت اس واقعے کا منظر بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے دیکھیے الذین استجابوا للہ، جنہوں نے لبیک کہا، للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، من بعد ما اصابہم القرح، حالانکہ ان کو زخم پہنچا ہوا تھا، بہت بڑا زخم ان کو پہنچا ہوا تھا، پھر بھی جب حضور نے فرمایا کہ مقابلہ کرنا اور نکلنا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود زخمی تھے، خود آپ زخمی تھے، تو اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر دشمن کہتا ہے نا کہ مقابلہ کرنا ہے تو ہم آ رہے ہیں، اب دشمن جہاں پہ ہوگا ہم وہاں پہنچیں گے اور وہاں پہنچ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، حالانکہ ان کو زخم پہنچا ہوا تھا، للذین احسنوا منہم، ان نیکوکاروں کے لیے، واتقوا، اور ان پرہیزگاروں کے لیے، اجر عظیم، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قال، کہ کہا، لہم، ان سے، الناس، لوگوں نے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قال لہم الناس، لوگوں نے ان سے کہا کہ ان الناس، بے شک لوگ، قد، یقیناً، جمعوا، اکٹھے ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے خلاف، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ اکٹھے ہو کر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، فخشوہم، ڈرو ان سے، فخشوہم، ڈرو ان سے، فزادہم، تو اور زیادہ ہو گیا ان کا، ایمانا، ایمان، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، وقالوا، اور وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ بہت بہتر کارساز ہے۔ اگلے سال ابو سفیان، اسے لگا کہ ہم وقتی طور پر ایک لفظ ہے کہ بہت زیادہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن اس صورتحال کے لیے مناسب ہے، اور وہ ہے بڑک۔ ابو سفیان کو لگا کہ بڑک تو مار رہے تھے ہم، لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر ہم گئے تو ہمارا نقصان زیادہ ہے، لگتا ایسا ہے۔ چنانچہ اس نے کچھ لوگ تیار کیے، ان سے کہا کہ تم وہاں جاؤ اور جا کر مسلمانوں کو خوف زدہ کرو، ان سے کہو کہ کفار بہت بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑا جمع غفیر اکٹھا کر لیا ہے، اور آ کر اس دفعہ تو تمہاری خیر نہیں ہے، تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، اور بہتر یہ ہے کہ کوئی صلح صفائی کی، معافی تلافی کی بات کر لی جائے، بجائے اس کے کہ لڑائی ہو تو مسلمانوں کا تو بہت نقصان ہونا ہے، اب تو کچھ نہیں بچے گا۔ یہ آیت الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگوں نے تو تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر اکٹھا کر لیا ہے، فخشوہم، ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اب یہاں جو ایمان ہے اس سے مراد جذبہ ہے، ان کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ اب چونکہ یہ جذبہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے دین کے لیے تھا،
اللہ نے اس کے لیے ایمان کا لفظ استعمال فرمایا کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ان کے لیے لشکر ہوں گے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ونعم، اور وہ بہت بہتر ہے، الوکیل کارساز، اور وہ بہت بہتر وکیل کارساز ہے، اور اللہ سب سے بڑھ کر کارساز ہے. فانقلبوا، بس مسلمان واپس پلٹے، واپس لوٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتیں لے کر، وفضل، اور اللہ کا فضل لے کر. اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا فضل لے کر مسلمان واپس لوٹے. لم یمسسہم، نہیں پہنچا ان کو سوء، کوئی نقصان. لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. واتبعوا، بلکہ انہوں نے حاصل کی رضوان اللہ، اللہ کی رضا. واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کی، ان کو اللہ کی خوشنودی مل گئی. واللہ، اور اللہ ذو فضل عظیم، بہت بڑے فضل والے ہیں. اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. فانقلبوا بنعمت من اللہ، مسلمان اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل لے کر واپس لوٹے. یعنی اگلا سال آ گیا، اگلا سال آ گیا. کفار کے دعوے کے مطابق مسلمان آئے بدر میں. اس کو کہا جاتا ہے بدر صغریٰ. بدر دو ہیں، ایک بدر کبریٰ جب پہلی لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں کی اور کفار کی، اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور یہ بدر صغریٰ کہلاتا ہے، اس سے 2 سال کے بعد. تو مسلمان گئے، کفار نہیں آئے. مسلمانوں نے کچھ دن وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں رہے، کھایا پیا، چیزیں خریدی بیچی، نفع کمایا، اور اپنی دھاک بٹھائی وہاں پر. اہم بات یہ تھی، ایک مسلمانوں نے اپنی دھاک بٹھائی وہاں پر. ایک مسلمانوں کا رعب اور ڈر جو ہے وہاں لوگوں تک پھیل گیا کہ بھائی یہ صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ یہ میدان میں نکل کے آتے ہیں، اور جب میدان میں نکل کے آتے ہیں تو پھر دشمن کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے مقابلے پہ آئے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا فضل لے کر وہ واپس پلٹے، واپس لوٹے. لم یمسسہم سوء، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی ان کو. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ پاک بہت بڑے فضل والے ہیں. انما، بے شک، ذالکم، یہ الشیطان، شیطان ہے. انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے. یخوف، جو ڈرانا چاہتا ہے، اولیاء، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے. یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا ہے. جب مسلمانوں کو یہ کہا جائے نا کفر تو بہت بڑی طاقت ہے، ان کی تو بہت تعداد بڑی ہے، فوج بڑی ہے، اسلحہ بڑا ہے، ٹیکنالوجی، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم کفر کے سامنے ٹک سکو. انما ذالکم الشیطان، یہ پھر شیطان ہے. یخوف اولیاءہ، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم، اے ایمان والو تم ان سے نہ ڈرو. وخافونی، اور مجھ سے ڈرو. تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ولا، اور نہ، یحزنک، آپ کو غمگین کریں. ولا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کریں، یعنی آپ پریشان نہ ہوں. الذین، ان سے، یسارعون، جو بڑے بھاگے پھرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں. جو لوگ کفر کے اندر بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہوں. انہم، بے شک وہ، لن یضروا اللہ، ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. شیئا، ذرہ بر، وہ اللہ کو ذرہ بر نقصان نہیں پہنچا سکتے، جتنی مرضی وہ بھاگ دوڑ کر لیں. یریدو، چاہتے ہیں، اللہ، اللہ کے نہ، یجعل، رکھیں، لہم، ان کے لیے، حظاً، کوئی حصہ، فی الآخرہ، آخرت میں. یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یجعل لہم حظاً فی الآخرہ، اللہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھیں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا
عذاب ہے. ان بے شک الذین بہت آسان آیت ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ اشتروا جنہوں نے ترجیح دی، اختیار کیا، پسند کیا، الکفر کفر کو، بالایمانی ایمان کے مقابلے میں. ایمان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر اختیار کیا، ایمان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کو ترجیح دی، ایمان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کو پسند کیا. اور لفظی معنی ہے بیچا، بیچا بھی اور خریدا بھی. تو جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا، ایمان کے بدلے کفر خریدا، یا ایمان کے بدلے کفر بیچا، کفر کے بدلے ایمان بیچا، بہرحال سارے معنی. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دی، کفر کو پسند کیا، کفر کو اختیار کیا، لن یضر اللہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے شیئا کچھ بھی. لن یضر اللہ شیئا ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو اللہ کو تو نقصان پہنچانا ہی نہیں چاہتے، اللہ کو تو بگاڑنا ہی نہیں، اللہ سے تو کچھ بگاڑ چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ تو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ دراصل مسلمانوں سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ مسلمان اللہ کا پیغام اور اللہ کا دین انسانوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. ان کی لڑائی مسلمانوں سے نہیں ہے، ان کی لڑائی مسلمانوں سے نہیں ہے. وہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کہنا چاہتے، وہ اصل میں اس اللہ کے دین کو روکنا چاہتے ہیں جس دین کو اللہ نافذ فرمانا چاہتے ہیں. اس لیے در حقیقت ان کی لڑائی مسلمانوں سے نہیں ہے، ان کی لڑائی اللہ سے. تو اللہ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. لن یضر اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکے. ہم 7ویں پارے میں پڑھیں گے، 7ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز ہم وہاں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے دشمن نہیں ہے، یہ آپ کے دشمن نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے. ان کی دشمنی آپ سے نہیں ہے. دیکھیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے یہ ہماری فلاں باتیں اگر آپ مان لیں تو ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں. کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے. چلیں گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو کچھ دو، تو آپ بھی خوش ہم بھی خوش، لڑائی ختم. یا وہ کہتے تھے کہ آپ قرآن کی بات نہ کریں اور کوئی بات کریں، آپ قرآن ہٹا دیں درمیان سے، جو قرآن آپ سناتے ہیں نا یہ ہمیں نہیں پسند، یہ ہم نہیں چاہتے. یا اگر آپ قرآن لانا ہی چاہتے ہیں نا تو پھر ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے مطابق لائیں. تو گویا ان کا جو بھی مقابلہ تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں تھا، لوگوں سے تھا. ورنہ جب تک نبوت نہیں عطا ہوئی تھی، قرآن نہیں اترنا شروع ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عرب کے معاشرے کے سب سے پسندیدہ ترین فرد تھے. سب سے پسندیدہ ترین لوگ آپ پر اعتماد کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے اعتماد، آنکھیں بند کر کے اپنی چیزیں حضور کے پاس سب کچھ. لیکن جس دن آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور اپنی وحدانیت کی تلقین کا مجھے حکم فرمایا ہے، تو بس اس دن پھر وہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب ان کی قوم ان کو یہاں سے نکال دے گی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حیران ہو کر کہنے لگی ان کو نکال دیں گے؟ بڑے شریف النفس لوگ تو بڑی محبت کرتے ہیں ان سے، لوگ تو بڑی عقیدت رکھتے ہیں ان سے، بڑے قابل اعتماد قابل محبت ہیں، پھر کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ جو بات لے کر آ رہے ہیں نا، یہ بات جس نے بھی کہی دنیا اس کے دشمن ہو گئی. تو وہ بات دراصل کس کی ہے؟ اللہ کی. اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے یہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کے ارادے کو ناکام نہیں کر سکتے.
ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کے بدلے ایمان کو پسند کیا، کفر کے مقابلے میں ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دی، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ بس یہاں